بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام لال منظر ہے۔ آج ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کیسے ہم اس طرح کی ریچ واچ کو بھی بنائیں گے، ویری ایزی۔ روٹیٹ ٹول آج ہم اس کی بھی بات کریں گے، تو چلیں اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ تو چلیں ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں اسکرین کے اوپر، اور تو یہ ہماری السٹریٹر فائل، اور دیکھیں ابھی یہ نام سے لگتا ہے ویسے کہ روٹیٹ ٹول ہے، لیکن ہمیں ایسا روٹیٹ اس کو نہیں کرنا، ہمیں روٹیٹ کرنا ہے کسی آبجیکٹ کو۔ ویسے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شفٹ دبایا اور اب روٹیٹ کریں گے، ہم یہاں پہ باہر جا رہے ہیں تھوڑا سا تو اب روٹیٹ کی آپشن ہے، لیکن یہ اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ اگر میں روٹیٹ ٹول لیتا ہوں، اور ہاں جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس ویڈیو کے اندر میں جو کچھ بھی بتا رہا ہوں وہ پرانے سے بھی بہت ملتا جلتا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم بہت کچھ نیا بھی سیکھیں گے اور رسٹ واچ بھی بنائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اب ویڈیو کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو پرانی ہیں، مطلب پرانے ٹولز بھی استعمال ہوئے ہوئے ہیں، تو آپ کو پچھلی ویڈیو لیکچر 1، لیکچر 2 اور لیکچر 3 لازمی دیکھنا ہوگا۔ وہیں پہ میں نے کمپلیٹ بتایا کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیسے ہم یہ بنا سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر وہ چیزیں یہاں پہ آپ کو ہیلپ کریں گے، اور آپ اور بھی چیزیں بنا سکتے ہیں روٹیٹ ٹول سے، اکیلے یہ نہیں ہے۔ اچھا واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، اس کو میں ابھی تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں، شفٹ آلٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا، شفٹ آلٹ سے میری لینگویج چینج ہو جاتی ہے، ابھی نہیں چینج ہوئی، ٹھیک ہے، ابھی ہمارا ہے، لیکن اگر میں اب یہاں روٹیٹ ٹول لیتا ہوں، سلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے، تو اسے روٹیٹ ٹول لیا تو ہمیں یہاں پہ آپشن مل رہی ہے روٹیٹ کرنے کی۔ میں اس کو باہر سے پکڑوں گا، اس کو باہر سے اس کو پکڑ لیا، اور اب میں جب اس کو روٹیٹ کروں گا تو یہ روٹیٹ ہو رہا ہے نارمل طریقے سے۔ شفٹ کے ساتھ کریے گا، آسان ہوتا ہے۔ 45 اگین -90 ڈگریز اور 180 ڈگری ان پہ روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو جو یہاں پہ ایک پوائنٹ سا دکھ رہا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر میں اس کو پکڑ کے اگر میں اس کو لوں، بلکہ نہیں، میں یہاں پہ کلک کر دوں تو یہ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا، یا پھر میں بلکہ یہاں پہ کلک کر دوں، اور اب میں جب روٹیٹ کروں گا تو اس پوائنٹ سے روٹیٹ ہو رہا ہے، یہ مطلب ایک ہے نا، ہینڈل کر رہا ہے کوئی چیز اس کو، اس سے ہم مزیدار سی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں۔ چلیں، جس طرح کہ اب میں آپ کو آج ایک اور بھی چیز بتاؤں گا کہ ہم اگر کچھ روٹیٹ کر رہے ہیں تو ہم ایک پیٹرن پھر سے بنا سکتے ہیں۔ کنٹرول ڈی آپ نے دیکھا تھا لیکچر 1 کے اندر، کنٹرول ڈی، ابھی ہم ایک اور چیز اسی سے کنٹرول ڈی سے ہی بنائیں گے۔ چلیں، جس طرح میں ابھی کوئی سٹار بنا رہا ہوں، میں ایک، ٹھیک ہے، میں نے ایک سٹار بنا لیا، اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں، میں اس کو یہاں پہ لا کے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اب میں اس کو، چلیں ابھی وہ سلیکٹڈ ہے، اب میں اس کو جب اس کا یہاں پہ اینکر پوائنٹ لا کے جب اس کو کر رہا ہوں روٹیٹ، تو اب اگر میں آلٹ چھوڑوں گا تو یہ ویسے ہی ایکسس پہ روٹیٹ ہو رہا ہے، اگر میں آلٹ دباتا ہوں تو اس کی کاپی بن رہی ہے، اور اب میں جب اس کو کروں گا کہ میں نے اب اس کو چھوڑا، دیکھیں ابھی ایک پیٹرن بن چکا ہے، بہت سمپل طریقے سے بن چکا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فل صحیح سے نہیں ہوا، جس طرح ابھی میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں روٹیٹ کر کے اس کو۔ اچھا، جب کنٹرول دبانے سے آپ کے پاس جب واپس آ گیا تو آپ کو پھر سے ایک دفعہ اینکر پوائنٹ اس کو کہتے ہیں، اینکر پوائنٹ اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو یہاں پہ رکھ کے نہ ہوگا پھر سے، اور اب میں جب آلٹ دبا رہا ہوں تو کچھ لوگوں کو زیادہ اسپیس دی ہوئی ہوتی ہے، تو ابھی بھی یہ صحیح ہے، پتہ ہی میری قسمت ہے یا کیا ہے، میرا ایشو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، میں پھر سے اس کو کاپی
اب میں یہاں پہ اس کا اینکر پوائنٹ یہاں پہ لگا رہا ہوں. واو یہ بھی ایک ہے, ہم ننجا کا سٹار اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے. میں ایک اور بار سٹار بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے سٹار بنایا اور اس کا اینکر پوائنٹ یہاں پہ رکھ رہا ہوں میں. اب میں اس کی پھر سے کاپی لے رہا ہوں, کنٹرول ڈی. یس, اس بار ایک مسئلہ ہے. کیونکہ اب یہ ہمیں صحیح سے پتہ نہیں تھا کہ اب یہ یہاں پہ آ کے خراب ہوگا. اب اگر میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہوں تو بھی یہ زیادہ اسپیس ہے یہاں پہ اور وہاں پہ کم ہے. اب یہ عجیب چیز لگ رہی ہے. تو اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا رولرز اینڈ گائیڈز کی. رولرز کیا ہوتا ہے, اگر میں کنٹرول آر دباتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں ایک رولرز دکھ رہا ہے. اسی پہ رائٹ کلک کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے. لیکن ٹھیک ہے, یہ رولرز ہمارے, ان کو اگر میں ابھی واپس لا رہا ہوں اپنا سٹار کو. اس کو میں آرٹ بورڈ کے سینٹر پہ لاتا ہوں لائک دس. اینڈ اب میں جب یہاں سے اس پہ کلک کر کے ڈریگ کروں گا اور ڈراپ کروں گا تو اب میرے پاس یہاں پہ ایک رولر آ گیا جو مجھے گائیڈ کرتی رہے گی. اب اگر میں اس پہ پین ٹول پہ ایک پاتھ بنا رہا ہوں کلک, تو یہ ہمیں یہاں پہ سنیپ ہو جاتا ہے. اور اوپس, یہ ہمارا سنیپ ہو جاتا ہے اور اب یہ بالکل اسٹریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں بھی ہیلپ کرتی ہیں گائیڈس. اور اب میں اس کے بالکل سینٹر میں لا کے رکھتا ہوں سٹار کے. لائک دس. آئی تھنک سو یہ تھوڑی سی اور اوپر ہونی چاہیے. Now it's looking nice. اب اگر میں روٹیٹ سلیکٹ کرنا مت بھولنا, آپ کو رائٹ کلک کر کے لاک گائیڈس کر لیں, یہ لاک ہو جائیں گی. اب جب سلیکٹ کریں گے تو یہ نہیں ہوگی. ویسے وہ اگر میں ان لاک ہے نا, پہلی بار جب بناتے ہیں تو یہ سلیکٹ ہو کے موو ہوتی ہے. میں اس کو ابھی لاک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اس کو سلیکٹ کیا, روٹیٹ کیا, اور اگر میں یہ آپ جب اس کے اوپر جاتے ہیں اور آپ نے آلٹ کے ساتھ کلک کیا تو اب میرے پاس ایک روٹیٹ ڈائلاگ باکس آ گیا. میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کر رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ بڑا ہے. اور میں ایک اور رینڈم شیپ بھی بنا رہا ہوں, سرکل. میں اس کو ایون اور چھوٹا کروں گی, یہ بہت بڑا لگ رہا ہے اس کے سامنے. آپ بھی سائز پہلے دیکھ لیں. میں اس کو پھر سے میں سینٹر میں لا رہا ہوں. یپ, نائس. اب میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ 12 سٹارز آ جائیں اس کے ارد گرد. تو اب میں سٹار کو سلیکٹ کروں گا, روٹیٹ ٹول لوں گا. اب میں نے یہاں پہ آلٹ کے ساتھ کلک کیا. اب جب میرے پاس, میں اس کو پھر سے زوم آؤٹ کر رہا ہوں اینڈ آلٹ کے ساتھ کلک کر رہا ہوں تاکہ مجھے پریویو بھی ملتا رہے. یہاں پہ پریویو کی آپشن ہے, اگر آپ پریویو ختم کر دیتے ہیں آپ کو دکھ نہیں رہا. اچھا, اب میں ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کرتا ہوں کہ اگر مجھے لگانے ہیں 17 سٹار, سوری 12 سٹارز, تو اب میں اپنا کیلکولیٹر کھول رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرا کیلکولیٹر آ گیا اور اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایک جو سرکل ہوتا ہے اس کے اندر 360 ڈگریز ہوتے ہیں. تو 360 ڈیوائڈیڈ بائی مجھے کتنے لگانے, 12 از ایکولس ٹو 30 ڈگریز. اوکے, آپ اوکے مت کرنا ورنہ وہ یہیں پہ وہی روٹیٹ ہو جائے گا. ہمیں وہ تو نہیں کرنا, ہمیں کرنا ہے کاپی.
وی او ہو سرکل کے سینٹر میں لانا ہے اس کو، گائیڈ کو. میں بھول گیا تھا کہ وہ یہاں پہ ہی 30 ڈگریز تک روٹیٹ ہوگا. ان لاک کریں، سرکل کے سینٹر پہ لانا ہے لائک دس. اینڈ اب میں اس کو ابھی لاک کر رہا ہوں. اب میں سرکل کو نہیں، تو اب میں اسٹار کو سلیکٹ کروں گا، روٹیٹ ٹول لوں گا اینڈ آلٹ کے ساتھ کلک کر دوں گا. اب میں نے جب 30 ڈگریز پر کاپی کیا، اب میں نے کیلکولیشن تو کی بھی ہے کہ 360 ڈیوائڈیڈ بائی 12 از اکولس ٹو 30. اب میں اس کو منیمائز کر رہا ہوں. تھرٹی ڈگریز پر جب میں کاپی کروں گا اور اب میں کنٹرول ڈی، تو اب دیکھیں برابر سپیس بھی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اور اب میں کاؤنٹ کرتا ہوں ذرا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اینڈ 12 اسٹار پورے آ گئے یہاں پہ. تو ہم رسٹ واچ بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں، اور چلیں ابھی بناتے بھی ہیں. لاک گائیڈس مل کے ان لاک نہیں، میں ان سب کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں. اینڈ ابھی میں سب سے پہلے رسٹ واچ کے لیے مجھے ایک ایریا چاہیے جس کے اندر رسٹ واچ بنے گی، تو میں واپس سے گائیڈ لاؤں گا. ہاں جی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا الائن کے بارے میں. میں اس کو ابھی لاک کر رہا ہوں. الائن کا پینل آپ کو ملے گا، ونڈو میں جائیں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو 3D اینڈ مٹیریلز ہوتا ہے، وہ السٹریٹر 2022 کے بعد آیا تھا. ایکشنز کے بعد آپ کو مل رہا ہے الائن پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو ایک پینل مل رہا ہے. آپ کو اس طرح کا پینل مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں الائن کیا ہے. الائن کیا ہوتا ہے کہ اب میں نے یہاں پہ ایک آبجیکٹ بنایا اور ایک اور آبجیکٹ بنایا، دونوں کے اسٹروکس آن رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم سینٹر میں لاتا ہوں، گائیڈ کر رہی ہیں، یہ میں سینٹر میں لے آیا ہوں. یا پھر میں بلکہ ایک کام کرتا ہوں، میں ڈفرینٹ آبجیکٹس لے کر آتا ہوں جن کا سائز بھی ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ ڈفرینٹ سائز کے آبجیکٹس ہیں جن کے ڈفرینٹ کلرز ہوں گے. فیل آن کرتا ہوں میں. بلکہ میں سب کو ہی سلیکٹ کر رہا ہوں اور فل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا ٹھیک ہے. اب یہ سارے آبجیکٹس ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہیں یہ ایک ساتھ آئیں یہاں پہ. تو اب میں کیا کروں گا کہ الائن کا پینل پہ جاؤں گا اور اس پہ کلک کر دوں گا
یہ اچھا، اب اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اب الائن کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اب میں اگر سینٹر الائن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دونوں جو ہیں اینکر پوائنٹس یہ ایک ہی پوزیشن پہ آ رہے ہیں. اور اب میں اگر لائن الائن پہ کلک کرتا ہوں تو اس کو اگر آپ کو وہ آگے آ رہے ہیں نا یہ، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، رائٹ کلک اینڈ ارینج برنگ ٹو فرنٹ. وہ برنگ ٹو بیک ہوا ہے، ارینج برنگ ٹو فرنٹ اس کو کرنا تھا، ارینج برنگ ٹو فرنٹ. اب جب اس کو الائن کریں گے، دونوں کو سیلیکٹ کریں گے، سینٹر الائن، لائن الائن، تو اب یہ الائن ہو گئے ہیں، مطلب بالکل ایک دوسرے کے سینٹر پوائنٹ پہ ہیں. اب مجھے یہی چیز ان سب کے ساتھ کرنی ہے، لیکن یہ سب اپنی پوزیشن چھوڑ کے آئیں گے. اب میں جب ان کو سیلیکٹ کروں گا، سینٹر کروں گا اور لائن الائن کروں گا تو یہ کسی اور پوائنٹ پہ آ رہے ہیں. آپ ارینج سینڈ ٹو بیکورڈ اور اس طرح کر سکتے ہیں اس کو، ارینج برنگ ٹو بیک، ارینج برنگ ٹو بیکورڈ، ارینج برنگ ٹو بیکورڈ، بیک. اینڈ یہ دیکھیں اب یہ الائن ہو چکے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ساری اپنی جگہوں کو چھوڑ کے آئے ہیں واپس ان کی پوزیشنز پہ. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اس پہ آئے جو بڑا ہے، میں اس پہ کلک کر دوں گا، کلک. اب یہ ایک چھوٹی پتلی سی بارڈر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ماسٹر ہو چکا ہے. ساری چھوڑ کے اپنی جگہیں اس کے اندر آئیں گے. اب میں جب سینٹر الائن کروں گا تو یہاں پہ آ گئے، لائن الائن کروں گا تو اصل چیز پتہ چلی. اب اس کو سب سے پہلے میں ارینج برنگ ٹو بیک کر رہا ہوں، اس کو بھی میں اب ارینج برنگ ٹو بیک کر رہا ہوں. اس کو بھی اب میں کرتا ہوں ارینج برنگ ٹو بیک. اب یہ آ چکے ہیں اس جگہ پہ. مجھے پتا ہے تھوڑا سا لمبا تھا کہ وہ میں نے بہت بار ارینج برنگ ٹو بیک اور فارورڈ کی ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی اس طرح بھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہے الائن، اور ہم اس کو بھی استعمال کریں گے بہت زیادہ، الائن کو بھی. ابھی میں بناتا ہوں، پھر ڈیفالٹ کلر لیتے ہیں. ڈی دبانے سے ڈیفالٹ آتا ہے اور یہاں پہ کلک کرنے سے بھی ڈیفالٹ کلرز آ جاتے ہیں. میں اس کو ڈریگ کر رہا ہوں یہاں تک. ابھی میرا یہ حصہ بن چکا ہے، اور ابھی میں اس میں ایک فل کرتا ہوں، اسٹروک نہیں رکھنا. میں یہاں پہ لائک دس کلر. اب میں اس کے اندر یہاں پہ میں ابھی میں لیئرز کا پینل بھی باہر لا رہا ہوں. لیئرز کو اس کے ساتھ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو ڈریگ کروں اور یہاں پہ چھوڑ دوں تو یہ لیئرز کا پینل اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. اور یہ اگر میں اس کو اوپر سے پکڑ کے یہاں پہ کروں تو الائن اور دونوں آ چکے ہیں لیئرز. چلیں ابھی میں دونوں کو استعمال کر رہا ہوں، تو میں چھوٹا کر رہا ہوں. اب میں اس کو جا کے اس کے اندر جاؤں گا، اور گائیڈس ان کو بھی میں ابھی بلکہ میں ان لاک کروں گا گائیڈس کو.
سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کروں گا، پھر اس کو بھی کروں گا اور کنٹرول جی کروں گا. تو یہ ایک گروپ ہو گیا ہے. اب میں اس کو لاک کروں گا اور اس کو ری نیم کر دیتا ہوں گائیڈس. عربی اگین عربی اردو، سوری عربی تو نہیں ہے. گائیڈس اینڈ اس کو بھی لاک کر رہا ہوں. اب میں یہاں پہ ایک سرکل بناؤں گا. اس کو میں تھوڑا سا نیچے کروں، شفٹ دبا کے گائیڈ پہ ہو تاکہ وہ ٹھیک ہے. اور اس کا میں کلر دیتا ہوں آئی تھنک سو دس کلر ول بی نائس. نہیں یہ تو بہت چھوٹا ہو گیا، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں. میں نے پہلے ماؤس کا میں نے پہلے ہی اس کو ریلیز کر دیا. کیز کو پہلے نہیں ریلیز کرنا، پہلے ماؤس کو ریلیز کرنا ہے، اس کے بعد کیز کو ریلیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہو چکا ہے میرا. اور اب مجھے کیا بنانا ہے، 12 اس طرح کے ہوتے ہیں نا ایلپس. تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اینڈ روٹیٹ ٹو لوں گا اینڈ یہاں پہ پھر سے آلٹ کے ساتھ کلک کروں گا. اور اب اس بار مجھے پتہ ہے کیونکہ میں یہ پہلے سے کیلکولیشن کر چکا ہوں کہ 30 ہوتا ہے. کاپی بن گیا ہمارا یہ. اور اب میں اس کو بھی کنٹرول جی کر رہا ہوں. اس کو میں ابھی پھر سے تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں کیونکہ وہ ابھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا. اوکے ابھی ہمارا یہ بن چکا ہے. اور میں یہیں پہ جا رہا ہوں اور میں ایک ریکٹینگل بنا رہا ہوں. اور میں اس کا کلر دے رہا ہوں وائٹ ٹائپ گرے. اس کو میں سینٹر میں لاتا ہوں. یپ اب میں اس کو بھی سلیکٹ کروں گا، جاؤں گا روٹیٹ ٹول پہ آلٹ پلس کلک اینڈ اب مجھے 60 کرنا ہے. ڈیوائڈیڈ بائی کرنا تھا 60 از ایکوز ٹو 6. او مائی گاڈ ذرا لیئرس تو دیکھیں، پورے 60 کے 60 ہیں. ان کو سلیکٹ کرنا بہت مشکل ہے. اب میں اس جو گروپ تھا اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور بند کروں گا اور کنٹرول جی. لیئر صاف ہو گئی ہیں. اب میں آن کر رہا ہوں ان کو. اب میں کیا کر رہا ہوں کہ
ان کو پھر سے کرنا پڑے گا مجھے. شفٹ کنٹرول جی, اس کو سلیکٹ کرو, اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اب میں پھر سے اس کو لاک کر رہا ہوں. لاک ہی ہے. ٹھیک ہے, اب میں کنٹرول جی کر رہا ہوں. اور یہ ابھی تک ہمارا اتنا سارا حصہ بن چکا ہے, اس کو میں پھر سے ان لاک کروں. تو اب ہمارا یہ بھی بن چکا ہے. اب ہم بنائیں گے نیڈلز. نیڈلز بنانے کے لیے میں ان دونوں کو نیڈل میں بنانے لگا ہوں. ابھی میں لے رہا ہوں ایک, ابھی کوئی نہیں, جتنا بھی لمبا ہے ہم بعد میں اس کو دیکھتے ہیں. اس کو میں زوم کر رہا ہوں. اب میں شفٹ کے ساتھ میں اس کو یہاں تھوڑا سا اندر کر رہا ہوں, اینڈ اس والے کو سلیکٹ کر کے بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کو تھوڑا سا اور موٹا کرنا پڑے گا. اور اس کو اب میں تھوڑا سا باہر کو واپس نکال رہا ہوں. بس میں اندر تھوڑا سا لا رہا ہوں. اوکے ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ابھی میں اس کو نیچے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے, تو میں ایک پنی لے کے میں یہاں پہ اسکوائر بنا رہا ہوں. اور اس کو دوسرا کلر, اس کو میں کلر دے دیتا ہوں بلیک. اس کو شیپ بلڈر ٹول لے کے آلٹ کلک, آئی تھنک سو یہ تھوڑا سا اور اس کو نیچے ہو جانا چاہیے. اس کو بھی میں شیپ بلڈر ٹول سے جو حصہ باہر نکل چکا ہے اس کو میں کر رہا ہوں کٹ. آئی تھنک سو سب کچھ ہی کٹ گیا. یہاں پہ ہے کہ نہیں, چلیں یہاں پہ بھی ٹھیک ہے. تو اب ہمارا یہ بھی بن چکا ہے. نیڈل پوری نہیں ہوئی کیونکہ ابھی میں یہاں پہ ایک کٹا ہوا حصہ بھی چاہ رہا ہوں. آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ کٹا حصہ نہ ہی چاہیے تو آپ نہ بنائیں. مجھے تھوڑا سا یہ اچھا لگے گا یہاں پہ, ویسے عجیب لگ رہا ہے. کچھ ہو تو صحیح نا, مطلب اس پہ نیڈل پہ.
ریکارڈ دبا دیا تھا میں نے. یپ. اینڈ اب میں اس کو سلیکٹ کر کے شیپ بلڈر ٹول سے کٹ کر رہا ہوں. یہاں تک یہ ٹھیک لگ رہی ہے. اور اب میں اس کی کاپی بنا رہا ہوں اور نیڈل بنانی ہے میں نے. اور نیڈل اب میں اس کے لیے اس کو میں اس کو بھی میں اب تھوڑا سا چھوٹا کروں گا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس کو بھی میں اب شفٹ کے ساتھ ڈاؤن کیز پریس کروں گا. اس کو میں پھر سے باہر نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے. میری اور نیڈل بھی بن چکی ہے. آئی تھنک سو اس کو یہیں پہ اوپر ہی رہنا چاہیے. اس کو اب میں ایک بنا رہا ہوں یہاں پہ پھر سے سرکل جو اس کو ہینڈل کرے گا. یہاں پہ اس کے اوپر ہم جو آپ نے دیکھا ہوگا کلاکس کے درمیان میں جو ہوتی ہیں یہ وہ ہے. میں اس کو اس کے تو اب بہت پاس ہے. بس یہاں تک. اب میں سب سے پہلے
اس کو میں گروپ کر دیتا ہوں. اینڈ میں یہاں پہ اس کا اینکر پوائنٹ ڈیفائن کر رہا ہوں, اور اب میں اس کو روٹیٹ کر سکتا ہوں کسی بھی اینگل پر. ٹھیک ہے, اور اب میں لا رہا ہوں منٹ نیڈل. اب اس کا بھی میں اینکر پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفائن کر کے اس کو میں کرتا ہوں, بلکہ یہیں پہ رکھتا ہوں میں. ٹھیک ہے, اور اب میں سیکنڈ نیڈل بھی بنانی ہے, سیکنڈز کی جو نیڈل ہوتی ہے اس کے لیے بھی اب میں یہی طریقہ استعمال کروں گا. یہ پتلی تھوڑی زیادہ ہوگی. میں اس کا کلر تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھوں گا. اب میں اس کو میں آلٹ کلک اینڈ یپ دس از آلسو کمپلیٹیڈ. اس کو بھی اب میں یہاں پہ لا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اصل میں نا ارینج برنگ ٹو بیکورڈ کیا کام کرتا ہے کہ لیئر کو پیچھے کر دیتا ہے, مطلب اس آبجیکٹ کے آگے پیچھے کرتا ہے, مطلب سارا کام ہو لیئرز کا ہی رہا ہوتا ہے. اور میں روٹیٹ ٹول سے پھر سے اس کا ڈیفائن کر رہا ہوں سینٹر پوائنٹ. اینڈ نو یار, یہاں پہ پھر بھی اچھا نہیں لگ رہی. بلکہ میں سب کی ابھی پوزیشن چینج کر رہا ہوں کہ جو اور والی نیڈل ہے نا اس کی بھی اب میں پوزیشن پھر سے چینج کر رہا ہوں, روٹیشن. اور میں
جو منٹ نیڈل ہے اس کی بھی چینج کر رہا ہوں. اب یہ تھوڑی سی بہتر زیادہ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، میری یہاں تک گھڑی بن چکی ہے اور میں اس کو چاہتا ہوں تھوڑی سی ریئلسٹک بھی دکھے. اور یہ دیکھیں یہ باہر بھی نکلی ہوئی ہے. میں ابھی اس کو پھر سے شیپ بلڈر ٹول اینڈ اب میں اس کے باہر نکلے ہوئے حصے کو پھر سے کاٹ رہا ہوں. اب جو حصہ باہر ہوگا اس کے لیے ایک رکاوٹ بھی ہوگی. اینڈ یہاں تک ہمارا ٹھیک ہے. اور اب میں اس کو سلیکٹ کر کے افیکٹ میں جاؤں گا. یہ آپ کے لیے ایک تھوڑا سا ہیوی بھی ہو سکتا ہے. میں افیکٹ میں جائیں گے. یہ افیکٹ جو ہوگا اسٹائلائز اینڈ ڈراپ شیڈو. اب میں یہ بہت زیادہ ہوگا اگر میں اس کو اپلائی کروں. ملٹی پلائی رکھیں 75% کی بجائے 50%. اینڈ 0 آف سیٹ کو اس کو بھی میں 5%. اور بلر بھی میں ایون 6% میں رکھتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہے. تھوڑی سی ابھی ریئلسٹک بھی لگ رہی ہے کہ اب یہاں پہ واقعی میں اب کچھ شیڈو وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا ادھر تک حصہ بھی پورا ہو چکا ہے. اب میں اس کو سائڈ پہ کر رہا ہوں. اب میں بنا رہا ہوں اس کے باہر کا حصہ. وہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اب میں اس کے اوپر بنا رہا ہوں جو دوسرے حصے ہیں. میں یہاں پہ ریکٹینگل سا بناؤں گا واچ کے لیے جو ہوگا. ٹھیک ہے. وہ حصہ بناؤں گا. اب میں اس کو میں اب تھوڑی سی آل دبا کے جب میں اس کو بڑا کروں گا تو یہ دونوں سائڈوں سے بڑا ہو رہا ہے. اور اب میں اس کو مرج نہیں بلکہ میں نے اس کو نیچے بھی رکھنا ہے. اب میں اس کو سلیکٹ کروں گا دونوں کو.
ساتھ اس کو بھی سلیکٹ کروں گا، آئی ڈراپر ٹول، یہ والا کلر اس کا بھی مرج کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب یہ مرج ہو چکا ہے. اب میں ایک اور کام کروں گا کہ اب میں اس کو راؤنڈ کرنا چاہتا ہوں. میں ان سب کو برابر ہی راؤنڈ کرنے کے لیے نا میں اس کو سب سے پہلے سلیکٹ کروں گا، اور اب میں یہاں دوسرے اینکر پوائنٹ پہ آ کے شفٹ دبا کے اس کو سلیکٹ کروں گا تو دوسرا بھی سلیکٹڈ ہی رہے گا، اینڈ اس کو بھی شفٹ اینڈ اس کو بھی شفٹ. اب میں جب کروں گا تو سب ایک ساتھ راؤنڈ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہو چکا ہے یہاں تک راؤنڈ. آئی تھنک سو یہ ابھی بھی زیادہ ہے. یپ، اینڈ اب میں یہاں پہ بھی اس حصے کو بھی کروں گا شفٹ کے ساتھ. اب کر رہا ہوں ساتھ اس کو میں ڈاؤن کر رہا ہوں. اس کو سلیکٹ کیا، اس کو سلیکٹ کیا، اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو سلیکٹ کیا. اور اب میں اس کو اس کو بھی سلیکٹ کیا، اس کو بھی سلیکٹ کیا اور اس کو بھی سلیکٹ کیا. اور اب میں اس کو راؤنڈ کر رہا ہوں. اب میں اس کے اندر، مجھے ابھی بھی یہ زیادہ ہی کیوں لگ رہا ہے. اب میں اس کو بھی اینڈ اب میں اس کو اب میں اس کے اندر ایک اس کے لیے جگہ بنا رہا ہوں جو ہماری واچ کے لیے جو ہوتا ہے. اب مجھے اس کا نام نہیں یاد. میں اس کو اس کا بھی اب میں کلر نیا رکھتا ہوں تاکہ دکھتا رہے، یہ ویزیبل ہو اس پہ. اور اب میں اس کو ٹھیک ہے. اب یہ برابر ہو گیا. اب اس کو ماسٹر کر کے ہم سینٹر لائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا شیپ بلڈر ٹول آلٹ کے ساتھ. اور میرا یہاں تک ہو چکا ہے کمپلیٹ. اور اس کو میں ارینج برنگ ٹو فرنٹ اور ارینج برنگ ٹو بیکورڈ کرتا ہوں. اس کا کلر یہ نہیں ہوگا، اس کا کلر ہم ڈفرینٹ رکھیں گے. دس از لکنگ گڈ. زیادہ تر واچ کا کلر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ لائٹ زیادہ ہوتی ہے اور یہ اندر والا حصہ تھوڑا ڈارک ہوتا ہے.
اب میں ایک آرٹ بورڈ کو بھی اب میں تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں تاکہ یہ میری پاتھ اچھی طرح سے بن جائے. اب اس کو بھی میں یہاں تک کر رہا ہوں اور اب میں اس کے تھوڑا سا اور بڑا کر رہا ہوں میں. اور اب یہ ہمارا آخری پارٹ چلے گا جس کے اندر ہم بکل وغیرہ بنائیں گے. اب میں ایک اور بار یہاں پہ گائیڈ زون ہے، میں ایک اور گائیڈ لے رہا ہوں، یہاں تک لا کے چھوڑ رہا ہوں. اب اس گائیڈ کو بھی ان گائیڈز کے ساتھ میں گروپ کروں گا تاکہ یہ ایک ہی جگہ پہ رہیں. ساری جو گائیڈز ہیں ان کو سلیکٹ کر کے کنٹرول جی پھر سے یہ بھی اب گروپ ہے اور گائیڈز. گائیڈ اس کو لکھتی ہے، یہ تو گروپ ہی تھا. اور اس کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ ہمیں پین ٹول سے اس کو الگ کرنا ہے. ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے، شیپ بلڈر ٹول کلک، یہاں پہ اس کو بھی ڈیلیٹ اور اس کو بھی ڈیلیٹ، اور یہ الگ حصہ بن گیا. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کر رہا ہوں اور اب میں اس کو شفٹ کے ساتھ ایرو کیز دباؤں گا ادھر تک. اینڈ اب ان دونوں کو سلیکٹ کر کے میں اندر کروں گا. اس کو میں یہ میرا خاص ہے جوائن نہیں ہونے والا اب. ٹھیک ہے، ہاں البتہ ہم شیپ بلڈر ٹول استعمال کر سکتے ہیں. شیپ بلڈر ٹول سے اس کو پھر سے مرج کر دیں اور اب میں اس کو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اینڈ اس کو میں آرٹ بورڈ کا ہی مسئلہ ہے یہاں پہ.
اب میں اس کے اوپر جو بکل ہوتا ہے جس سے ہم ٹائٹ کرتے ہیں وہ بنانے لگا ہوں. اس کے لیے بھی میں ابھی پھر سے ریکٹینگل لوں گا, سلیکٹ کروں گا اور اس کو ماسٹر کروں گا اور سینٹر لائن کر دوں گا. اس کا کلر میں پھر سے چینج کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور اب میں راؤنڈڈ ریکٹینگل لوں گا. اگر آپ CS6 استعمال کر رہے ہیں تو آپ جو ہے راؤنڈڈ ریکٹینگل لیں گے, اور اگر آپ CC ورژن یا اس سے آن ورڈ ورژن استعمال کر رہے ہیں تو آپ بس اس طرح ڈرا کریں گے اور اس کو کر لیں گے, اس کو مطلب راؤنڈ کر لیں گے. اگر CS6 والوں کے لیے میں بتا دوں کہ اگر آپ اب بنا رہے ہیں اور وڈتھ کے اوپر ہوتا ہے کہ وڈتھ جتنی ہوگی اتنا کم راؤنڈ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو اگر میں نیچے کروں گا تو یہ مطلب کم ہوگا, اور اگر میں اوپر کروں گا تو اتنا راؤنڈ ہوگا. اب میں اس کو تھوڑی سی ہائٹ کم کر کے اب میں اس کو راؤنڈ کر رہا ہوں, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, اور اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. مرج کروں گا اس والے حصے کو ادھر تک اور کاٹوں گا اس والے حصے کو. ٹھیک ہے, اور یہاں تک کٹ گیا. اور بس اب یہ ہمارا آخری پارٹ ہوگا کہ ٹھیک سو مجھے پھر سے بنانا پڑ جائے گا اس تو. ہمارا بکل بھی تیار ہے. تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں میں اب. ٹھیک ہے, اب بکل بھی ہمارا تیار ہے. اور اب میں اس کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر واچ میں ایک مطلب سوراخ تو ہوں گے نا کہ وہ بکل سے اس کو ٹائٹ کر سکے ہاتھ کو. تو اب ہم وہ ایلپس سے بنائیں گے. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں.
جی اب میں اس کو اور اس کو سلیکٹ کر کے شیپ بلڈر ٹول لوں گا اور مائنس کروں گا. اور ہماری رسٹ واچ یہاں تک تیار ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا. بہت آسان سی چیزیں ہیں, ابھی بہت چھوٹا موٹے لیول ہیں, مطلب زیادہ آپ نے گند بھی نہیں کرنا کہ ہم نے بہت زیادہ سٹار لگا دی ہیں یا کچھ الٹا ہی بنا دیا ہے. چھوٹے چھوٹے کرنا ہے, جس طرح اب یہ تھوڑا سا ہم نے کیا اور ایک اچھی سی رسٹ واچ بن گئی ہے, اسی طرح آپ بھی کچھ کریں. اور آپ مجھے کمنٹس میں کوئی مجھے بتائے کہ کیسے بنا رہے ہیں آپ, اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ سبسکرائب کریں. سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبائیں, اور اس کے بعد آپ نے لیکچر 2 اگر دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا ابھی میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو جواب دوں گا. آپ کمنٹس میں پوچھتے رہیں. تھینک یو.